فائدہ دولت۔ وہ بہت دولت مند اور مغرور آدمی تھا، نہ وہ کسی کی پرواہ کرتا اور نہ کسی کا خیال رکھتا۔ اس کے لیے بہترین آواز صرف سکون کے کھنکنے کی آواز تھی۔ وہ سارا دن کام کرتا، راتوں کو دیر تک جاگتا، بستر پر کروٹیں بدلتا ہوا یہی سوچتا رہتا کہ کل کون سا کام کس طرح انجام دیا جائے تاکہ رقم زیادہ سے زیادہ ہاتھ آئے۔ وہ خواب میں بھی سونے اور چاندی کے ڈھیر دیکھتا۔ خواب میں اسے نظر آتا جیسے رقم گن رہا ہے اور پیسے لے رہا ہے۔ وہ شام کے وقت قیمتی لباس پہن کر گلی کوچوں میں ٹہلنے کے لیے نکل جاتا، آنکھوں اور ہاتھوں سے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے ان کا مذاق اڑاتا۔ اگر کسی غریب یا فقیر کو سادہ لباس پہنے دیکھ لیتا تو اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا، یہ نیا جوڑا تم نے کہاں سے خریدا ہے؟ کون سے درزی سے سلوایا ہے؟ کیا تم میرے لیے بھی ایسا ہی خوبصورت لباس سلوا دو گے؟ دعوتوں میں اور دوسری تقریبات میں بھی اس کی کوشش ہوتی کہ لوگ اسی کے مال و دولت کی بات کریں۔ وہ کمزور اور غریب لوگوں کی نقلیں اتارتا اور ان کی غیبت کرتا۔ اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے کا بھی بہت شوق تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل اتارتے ہوئے کہتا، اگر نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے اور نیک کام انجام دو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ پھر وہ زور زور سے ہنستے ہوئے کہتا، مجھے نماز اور روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خدا کی ساری جنتیں خرید سکتا ہوں، میں خود اکیلا ہی جنت میں جاؤں گا اور کسی کو وہاں نہیں آنے دوں گا۔ مفلس اور غریب لوگ خوب کام کریں تاکہ پیسہ حاصل کر سکیں، میں کسی کو اپنا پیسہ نہیں دوں گا۔ کبھی کبھار وہ اپنے آپ سے کہتا کہ شاید خدا اس دولت سے میرا امتحان لینا چاہتا ہے۔ میں آج دولت مند ہوں، لیکن ممکن ہے کبھی میری ساری دولت واپس لے لی جائے۔ اگر میں مرتے دم تک دولت مند رہوں تب بھی مرتے وقت یہ دولت مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ لیکن وہ صرف یہ باتیں سوچ کر رہ جاتا اور کبھی توبہ نہ کرتا۔ ایک روز ایک عجیب واقعہ پیش آیا، ایسا واقعہ جس سے وہ ہمیشہ خوف زدہ رہتا تھا۔ جبرائیل نازل ہوئے اور یہ سورت تلاوت شخص یہ آیت سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہو، اس کا سینہ جل اٹھا ہو۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ مال و دولت اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے اور نہ اسے خوش رکھ سکیں گے۔ مال و دولت اس وقت کام کے ہیں جب اس میں فقیروں اور غریبوں کا حصہ بھی شامل ہو۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کسی غریب و نادار کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور جنت میں جانے کے لیے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا ضروری ہے، لوگوں کا خیال رکھنا اور ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اس نے جنت میں جانے کا طریقہ سمجھ لیا تھا، لیکن افسوس کہ اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ سب اس وقت اس کی سمجھ میں آیا تھا
جب موت کا فرشتہ اس کی روح نکالنے آ پہنچا تھا۔ اب وہ بے جان بدن کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتا تھا اور نہ روزے رکھ سکتا تھا۔ وہ مغرور اور متکبر شخص اپنی دولت کے پاس مر چکا تھا۔ اب اس کے پاس اتنا وقت بھی باقی نہ تھا کہ اپنے مال میں سے ایک سکہ بھی کسی فقیر کو دے سکے۔